آج اس ویڈیو میں ایک ایسا وظیفہ اپنے ناظرین کو بتانے جا رہا ہوں۔ میرے خیال میں آج تک کی تمام جتنی بھی ویڈیو ریکارڈ کی گئی اس ویڈیو میں یہ سب سے فضیلت والا وظیفہ ہوگا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بہترین مقبول دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، یہ ایسی دعا ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے امر سے آقا دو جہاں خاتم النبیین سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، اور آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سکھائی۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جس کو کرنے کے بعد یمن کے بادشاہ کو اس کی سلطنت واپس مل گئی، اس کے بعد اس نے خوب ترقی میں پائی۔ جس نے اس وظیفے کا عمل کیا وہ ترقیوں اور کامیابی کی منزل کو عبور کرتا گیا۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو کرنے کے بعد حضرت پیر محبوب سبحانی حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرا نے چیل کو بددعا دی اور اس کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کا عمل کرنے کے بعد، جس کے عمل بننے کے بعد اس عمل کی زبان نہیں رہتی، ایک ننگی تلوار بن جاتی ہے۔ جس طرح وہ کسی بھی چیز کا عمل کرتا ہے اللہ عز و جل جلہ شانہ کے حکم کے مطابق ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے، ایسا وظیفہ ہے جس کو کرنے کے بعد انسان کامیابی و کامیابی کی منزل عبور کرتا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ جو آج بتانے جا رہا ہوں، اس کا عمل بننے کے بعد یا اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ ایسی کوئی جائز دلی خواہش جو آپ پوری نہ کر سکیں۔ یہ محبوب و مطلوب کی تذکیر محبت کے لیے بھی بہت موجب وظیفہ ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کا طریقہ، اس دعا کے عامل بننے کا طریقہ، اس دعا کو کتنی بار پڑھیں، اس دعا سے کیا کیا ہو سکتی ہیں، انشاءاللہ وہ مزید میں ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میری ناظرین سے ریکویسٹ، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے گا تاکہ جیسے ہی کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے۔ Who is the lover? Who is Ar-Rahman? اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، تلاش رزق کی ہے رزاق کا خیال ہی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے m.m فہیم چینل کے ساتھ میں ہوں محمد فہیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو میرا اور میری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں ہم جس وظیفے کا ذکر کر رہے ہیں اس وظیفے کا نام ہے دعائے سیفی۔ دعائے سیفی ان مختلف دعاؤں کا مجموعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہترین اور مقبول ترین دعائیں ہو سکتی ہیں۔ یہ دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے امر سے آقا دو جہاں خاتم النبیین سرور کونین آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ کو تعلیم فرمائی۔ اس دعا کا نام صرف دعائے سیفی نہیں بلکہ اس دعا کو دعائے سیفی کے ساتھ ساتھ حرز یمانی اور حرز الصحابہ بھی کہتے ہیں۔ حرز یمانی اس واسطے کہتے ہیں کہ یمن کا ایک بادشاہ جسے دشمنوں نے اپنی سلطنت سے نکال کر اس کے ملک اور سلطنت پر قبضہ کر لیا تھا، اس نے اپنے ملک اور سلطنت کی واپسی کے بہتری کو کوشش کی لیکن ہر دفعہ ناکام رہا۔ آخر ہر طرف سے مایوس اور ناامید ہو کر یمن کا معزول اور مغلوب بادشاہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر باطنی اور غیبی امداد کا طالب ہوا۔ آپ نے اس کے حال پر رحم فرمایا، اسے یہ دعا
دعائے سیفی لکھ کر دی اور کہا کہ اسے پڑھا کر، انشاءاللہ عزوجل اس دعا کی برکت سے تجھے جلد ہی اپنی بادشاہی اور سلطنت واپس مل جائے گی۔ چنانچہ اس بادشاہ نے دعائے سیفی پڑھنی شروع کی اور اس کی برکت سے بہت جلدی اسے اپنی کھوئی ہوئی یمن کی سلطنت واپس مل گئی۔ اسے بہت ترقی و عروج حاصل ہوا، لہٰذا اس کا نام حضرت یمانی پڑ گیا۔ بعد صحابہ، تابعین اور تابع تابعین بلکہ تمام اسلامی دنیا میں اس دعا کا چرچا ہو گیا، اور لوگ اس دعا کی برکت سے اپنی مرادوں اور محمدوں میں کامیاب ہوتے رہے۔ حضرت پیر محبوب سبحانی حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سر العزیز نے اس دعا کو بہت پڑھا ہے، اور آپ اس دعائے سیفی کے پہلے عامل کامل ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک روز آپ وضو فرما رہے تھے کہ اوپر ہوا سے ایک چیل نے آپ پر بیٹھ کر دی اور آپ کے کرتے کو پلید اور خراب کر دیا، جس پر آپ نے اوپر چیل کی طرف دیکھ کر فرمایا تو رسو کا، یعنی تیرا سر اڑ گیا۔ اس وقت چیل کا سر تن سے جدا ہو گیا اور آپ کے سامنے زمین پر تڑپ کر مر گئی۔ اس وقت آپ رونے لگ گئے۔ آپ کے خادم جو آپ کے ساتھ وہاں پر وضو فرما رہے تھے، آپ سے عرض کیا کہ جناب کیا ہوا؟ ایک موذی مردار پرندہ ہلاک ہو گیا، اس کے لیے آپ رو رہے ہیں؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں اس چیل کے لیے نہیں رو رہا، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے دعائے سیفی اتنی پڑھی ہے کہ میری زبان، میرا ہاتھ، میرا خیال، میری توجہ اور میری نگاہ، بلکہ میرا سب کچھ سیف الرحمان یعنی اللہ تعالیٰ کی امر کی ننگی تلوار ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کے امر کن کی یہ ننگی تلوار قیامت تک آسمان اور زمین کے درمیان لڑتی رہے گی۔ چنانچہ آپ نے وہ کرتا اتار کر ایک مسکین کو بطور فدیہ دے دیا اور فرمایا ھذا بھذا، یعنی کہ یہ چیل کی جان کا فدیہ ہے، اور نیا کرتا منگوا کر زیب تن فرمایا۔ تمام دعوتوں اور خصوصاً اس دعائے سیفی کے عمل کی کلید اور کنجی حضرت پیر محبوب سبحانی قدس سرا کے حضور سے طالبان دعوت کو عطا ہوتی ہے۔ خاندان قادری میں اس دعائے سیفی کا بڑا عمل چلا آتا ہے۔ چنانچہ حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان بہو قدس سرا العزیز اپنی کتابوں میں فرماتے ہیں کہ زبان اہل دعوت ہرگز سیف الرحمان نہ گردا تو آن کا دعائے سیفی نزدیک قبر اولیاء اللہ خوفا، یعنی اہل دعوت کی زبان ہرگز سیف الرحمان یعنی اللہ تعالیٰ کے امر کن کی تلوار نہیں بن سکتی، اور فقیر کامل اس وقت تک صاحب نظر نہیں ہو سکتا جب تک وہ دعائے سیفی کا ورد کسی بزرگ ولی اللہ کی قبر کے پاس نہ کرے اور کسی روحانی اور ہم نشینی میں اس دعا کے عمل کی تکمیل نہ کرے۔ فقیر نور محمد کلاچوئی کا کہنا ہے کہ میں نے سیفی کی بڑی تلاش کی، مختلف عاملوں سے دعائے سیفی کے نسخے حاصل کیے، لیکن اس سب میں تھوڑا بہت اختلاف پایا۔ آخر مدارس شریف میں حضرت پیر محبوب سبحانی قدس سرا کی درگاہ خاص کے کلید برادر صاحب پیر سید مصطفیٰ صاحب گیلانی رضاقی کے جناب سے ایک اصلی اور کلمی نسخہ ہاتھ لگا، جو آپ نے کمال شفقت اور مرحمت سے اس فقیر کو اپنے پرانے حضرت محبوب سبحانی پیر صاحب قدس سرا کے زمانے کی جدی کلمی بیاض سے نکال کر عنایت فرمایا، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ دعائے سیفی کا یہ وہ اصلی اور صحیح نسخہ ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دست مبارک لکھے ہوئے دعائے سیفی حضرت یمانی سے نقل کیا گیا، اور جو کہ آپ کی اس ٹائم سکرین پہ چل رہا ہے، ورنہ ایسی غیر مترقبہ نعمتوں کو لوگ گوہر بے بہا کی طرح چھپائے رکھتے ہیں۔ دعائے سیفی کے اسناد میں لکھا ہے کہ 70,000 جن، 70,000 ملائکہ یعنی فرشتے اور 70,000 روحانی بطور موکلات اس دعا کی خدمات پر معمور اور مقرر ہیں، جو حسب استطاعت اور مطابق قابلیت اہل دعوت عامل دعائے سیفی کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اس کے ظاہری اور باطنی اور دینی اور دنیاوی کاموں میں امداد کرتے ہیں۔
لکھا ہے کہ جس وقت عامل اہل دعوت دعائے سیفی کا ورد شروع کرتا ہے اور کہتا ہے اللہم انت اللہم المالک الحق کا، تو ان تمام موکلات علوی اور سفلی ہیں۔ اس طرح کا ہیجان اور احتراز پیدا ہو جاتا ہے جس طرح شہد کے چھتے کو چھیننے سے شہد کی مکھیوں میں شور انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ جس قدر عامل اہل دعوت کے پڑھنے میں باطنی قوت اور کشش ہوتی ہے، اس قدر موکلات اہل دعوت کے پاس حاضر ہو کر اس کی خدمت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ اگر عامل اہل دعوت قہر اور غضب سے مخبری اور ہلاکت موجود دشمن کے لیے دعائے مذکور پڑھتا ہے تو موکلات طرح طرح کے باطنی ہتھیاروں اوزاروں مثلاً تلوار، نیزوں، تیر کمان، بندوق وغیرہ سے لیس ہو کر اہل دعوت کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، اور جس آدمی جس کار والوں مجاسم حمد کی طرف عامل اشارہ کرتا ہے اس پر موکلات جا کر ٹوٹ پڑتے ہیں اور وہاں تباہی مچا دیتے ہیں۔ اور اگر عامل اہل دعوت تسخیر قلوب اور فتوحات غیبی کی نیت اور عادات سے دعائے سیفی پڑھتا ہے تو موکلات ہاتھوں میں طرح طرح کے نقد و جسم اور قسم قسم کے تحائف اٹھائے ہوئے عامل کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اس کے پیش ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی محبوب و مطلوب کے تسخیر اور محبت کے لیے پڑھتا ہے تو موکلات اس محبوب مطلوب کو زنجیر تسخیر میں جکڑ کر حاضر کرتے ہیں، اور عامل اہل دعوت کے تابع فرمان بنا دیتے ہیں۔ اس فقیر نے اس دعا کو زبانی یاد سے بہت پڑھا اور باطن میں اس دعا کی بہت ترجیب و قوت و تسخیر و تاثیر، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی بڑی توقیر دیکھی۔ اگر دورانی عمل میں طالب کے باطن میں کوئی شخص خواب مرکابی یا نیم بیداری کے اندر کوئی ہتھیار قسم یعنی چھری، تیر کمان، نیزیں، تلوار وغیرہ پیش کرے تو جانے کہ اس کا جلالی عمل جاری ہو گیا ہے۔ اگر آئینہ پیش کریں تو یہ عمل جمالی کے اجراء کی علامات ہیں۔ اس کے پڑھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ صبح کی نماز کے بعد ایک وضو کریں آپ اور سورہ یاسین پڑھ کر دعائے سیفی کی ایک دفعہ روزانہ پڑھیں۔ اس دعا کے اندر جو ہے بعض جو خاص مقامات ہیں وہاں عامل کو حسب مدعا اشارہ کرنا پڑتا ہے، مثلا جس قسم کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، آپ محبت و تذکیر کے لیے یا بعض ہلاکت و مقوی دشمن کے لیے اور بعض دیگر حاجات کے لیے مخصوص ہے، عامل اس مقام پر اپنی مدعا کے مطابق اشارہ کرے۔ اگر دعا سیفی پڑھنے سے پیشتر بطور حصار، دوبارہ بتاتا چلوں، جیسے دعا پڑھنے سے پہلے آپ کوشش کریں کہ حصار باندھ لیں، جو کہ حصار باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ الحمد شریف، آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور بعد ازاں سورہ یاسین اور دعائے سیفی پڑھیں تو بہت بہتر ہے۔ واضح ہو کہ دعائے سیفی میں بعض جگہ پر جو حروف مقطعات مثلا شین، کاف، فے، کاف اور شین، میم، صاد، میم وغیرہ درج ہیں، انہیں زبانی طور پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بعض دعاؤں میں محل حجابت، محل محبت، مخوی اعداد اور دفعی شر کے لیے اشارت ہیں۔ دعا جو پڑھنے والا ہے اگر اسے سمجھ نہ آئے تو ترجمہ سے دعا کا مفہوم و معلوم کر کے اپنے دل میں اپنے مطلب اور مراد کی طرف خیال کر لیا کریں۔ اگر عامل پڑھنا چاہتا ہے اس دعا کا، دعائے سیفی کا، اس کا ورد کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ آپ کسی جو آپ کے بزرگ ہیں، دین اسلام ہیں، جس کی طرف آپ راغب ہیں، آپ کی کوئی بڑے بزرگ ہیں، تو ان سے پہلے وہ اس چیز کی اجازت لے گا اور اس کے بعد وہ کرنا شروع کرے تو بہت بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ آج کے اس وظیفے سے انشاءاللہ آپ کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ وہ تمام جائز خواہشات پوری کرے جو آپ کے دل کے اندر موجود ہیں، جو ہم مانگتے ہیں وہ بھی پوری کرے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے لیے بہتری ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ پوری فرمائے۔ معذرت کے ساتھ ہمارے اس معاشرے میں کچھ ایسے زیادہ تر لوگ پائے جاتے ہیں جو کسی کا بھلا کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، کسی کو بڑھتے ہوئے دیکھیں تو ڈر لگتا ہے ان کو، یہ ایک حسد کی علامت ہے۔ اس کو چھوڑ دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اس پہ ناراض ہوتا ہے، دینے والی اس کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے لے کر اس کو نہیں دیتا، اپنے آپ سے اس کو دے رہا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
میری ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔